سوال تحریر فرمایا ہے کہ حقیقے کے لیے کہ بھیا یہ حقیقہ کیا ہوتا ہے؟ حقیقہ تو حق ہے، حقیقہ تو حقیقت سے تعلق رکھتا ہے، اور بچے کی ولادت یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن حقیقہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عین سے ہے، حق کا، ہاں سے نہیں ہے۔ ہمیشہ زبان سے ہی استعمال کرنی چاہیے، اور ایک زبان پوری آنی چاہیے، چاہے وہ پنجابی کیوں نہ ہو، پوری آنی چاہیے۔ اگر زبان نہیں آتی نا تو آخرت تو درکنار رہی، دنیا کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہم میں انگلش ہے اور ایک اپلیکیشن نہیں لکھنا آتی، زبان پہ محنت کرنی چاہیے۔ عقیقہ ہوتا ہے، عقہ، بکرے یا گائے کو ذبح کر کے گوشت مدرسے کسی اور جگہ دیا جا سکتا ہے، یا پھر گھر میں دعوت ضروری کچھ بھی نہیں۔ وہ بچے کی طرف سے ایک صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، ان چیزوں کو دور کر دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی ولادت پہ 2 طرح کے صدقات کا حکم دیا کرتے تھے، اور وہ حکم مستحب درجے کا ہے۔ اگر کوئی کر لے تو بہت اچھا ہے، نہ کرے کوئی حرج نہیں۔ ایک جانور کے ذبح کرنے کا کہ لڑکی کے لیے 1 اور لڑکے کے لیے 2، اور ایک کر لے لڑکے کی طرف سے جتنی گنجائش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے 1 جانور ذبح فرمایا تھا، اور فرمایا اس وقت زیادہ میسر نہیں۔ اور اسی طرح اور بھی روایات آتی ہیں، اور 2 کر دے لڑکے کے لیے تو بہت اچھا ہے۔ ایک یہ، اور ایک بچے کے جو بال ہوتے ہیں نا، اندازاً اتنی چاندی اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی کیا ہے، اور لوگوں کو ترغیب دلایا کرتے تھے۔ کوئی فرض واجب نہیں ہے، وہ پھر آپ کا اپنا اختیار ہے۔ گھر میں دے دیں، دعوت کر لیں، مدرسے میں بھیج دیں، سارے کا سارا اٹھا کر کسی ایک جگہ غریبوں کی بستی میں لے جائیں، انہیں دے دیں، وہ سب آپ کا اپنا اختیار ہے، وہ جیسے چاہیں۔ ایک دوست کے مرحوم والد کے لیے اس سال حج بدل کرنے کا ارادہ ہے۔ حج کا خرچ وہ دوست اٹھائیں گے، میں اپنا فرض حج ادا کر چکا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حج تمتع کرنا اس صورت میں جائز ہے یا نہیں، اور بعض حضرات نے اجازت دی ہے اور بعض نے نہیں دی۔ حج تمتع ہمارے زمانے میں درست ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو حج کرنے کے لیے آپ کو بھیج رہا ہے اس کا پیسہ کم استعمال ہونا چاہیے، اس کی بچت ہو جانی چاہیے۔ حج تمتع میں ہے کہ قربانی ضروری ہے، اسی طرح حج قران میں بھی قربانی ضروری ہے، افراد میں قربانی ضروری نہیں۔ تو جانور کی قیمت جو ہے وہ 2 حج میں ضروری ہے، تمتع میں بھی اور قران میں بھی۔ حج افراد میں سمپل ایک اکیلا حج کرنا اس میں ضروری نہیں، اسی لیے حج افراد کو بعض لوگ ترجیح دیتے ہیں، لیکن حج تمتع بھی کر لیں ان کی خوشی سے، جو دوست خرچ کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ حج بدل کرنے والا پاکستان سے حج افراد کی نیت سے چلے تو اس صورت میں حج کا طریقہ کیا ہوگا؟ بہت آسان ہے، صرف اس نے حج کی نیت کی، اور حج کی نیت کر کے وہ چلا جائے گا، اور طواف قدوم ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف ہے، شکریہ کے طور پہ وہ ادا کرے گا، اور بس اس کے بعد وہ حالت احرام میں رہے گا یہاں تک کہ وہ دن آ جائے جب اس دن اس نے رمی کے بعد ناہر قربانی کرنی ہے، تو قربانی تو اس پہ ہے نہیں، تو اس وقت سر کے بال مڈا دے رمی کے بعد، اور طواف کی بندشوں سے وہ آزاد ہو جائے گا، سوائے ایک بندش کے جو آگے تک آخری دن تک چلے گی، اور وہ بیوی کی قربت ہے، تو اس کا حج اس طریقے پہ پورا ہو جائے گا۔ یہ تیسرا کیا ہے؟
پہلی دعا جو آپ نے لکھی ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اے پروردگار جو بھی مخلوق تو نے پیدا کی ہے ان میں سے کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کا شر تو مجھ سے دور نہ فرما سکے۔ ہر مخلوق میں جو بھی شر ہے اے پروردگار مجھے اس سے تو محفوظ فرما۔ اور دوسری دعا یہ ہے کہ اے پروردگار تیرے لیے حمد ہے دونوں حالتوں میں، تو میری آزمائش کرے تب بھی، اور اے اللہ تو میرے اعمال کو تو مجھے اپنی مخلوق کے حوالے کر دے تو بھی اللہ تیرے لیے حمد و ثنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن کریم نے بھی کہا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ وہ لوگ میرے بندے جو خرچ کرتے ہیں اس حالت میں بھی کہ ان کے لیے مالی تنگی ہو، اور وہ اس حال میں بھی خرچ کرتے ہیں کہ مالی طور پر اللہ نے انہیں وسعت دی ہو، تو دونوں حالات میں اللہ کا شکر، اللہ کی حمد و ثنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول کوئی صورت بتائیں کہ جب میں تکلیف میں ہوں، پریشانی میں، تو اللہ میری دعا کو قبول فرما لے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم اچھی حالت میں ہو تو اس وقت اللہ سے مانگو، اللہ کی تعریف کرو اور نافرمانی خدا کی نہ کرو، اور جب تم پہ مصیبت کا وقت آئے گا تو اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، اللہ تمہاری مدد کرے۔ تم اچھے اوقات میں، اچھے حالات میں اللہ کے لیے خرچ کرتے رہو، پھر جب تم پہ مشکل اور مصائب کا وقت آئے تو بھی کچھ نہ کچھ کر کے خرچ کرتے رہو، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ایھا الولد میں حدیث پڑھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور اس کے خاندان کو اتنا دے دے جو ان کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے۔ پہلا حصہ تو آپ کے سوال کا یہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میری اولاد کو اتنا دے دے کہ انہیں قرض نہ لینا پڑے، اللہ اتنا دے دے کہ ان کی ضروریات زندگی پوری ہو جائیں۔ اور یہ ہوتا رہا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور بعد کے دور میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ خود بھی تمام طرح کے حالات آتے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے دنیا میں زیادہ چلے جانا اس کو پسند نہیں فرمایا۔ انہی چیزوں کی وجہ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ کی 12ویں جلد میں بڑے نکتے کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن چیزوں کو اللہ نے مباح اور جائز قرار دیا ہے، حد سے زیادہ ان چیزوں میں گھس جانا یہ بھی ایک طرح کی بے دینی پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے جائز قرار دیا ہے مثلا اچھے کپڑے پہننے، اب 24 گھنٹے کپڑوں ہی کی فکر میں رہے کہ یہ سیزن جو آیا ہے اس میں کس قسم کے کپڑے تلاش کرنے ہیں، تو اس سے بہت سے امور میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ کھانا اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا، انسان کھاتا ہی ہے، لیکن سارے سیزن میں یہ سوچتے رہنا کہ اب کدو اور ٹینڈے اور یہ ان سبزیوں کا موسم آئے گا تو آج یہ پکے اور کل یہ پکے اور پرسوں یہ پکے، اور خاص طور پہ جاؤ لوٹ یہ کرو، اس میں حد سے زیادہ اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ہم حنفیوں کے نزدیک ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور انگلی سے یا 2 انگلیوں سے ان کے منہ کو دبایا، جیسے بچے کا منہ کھولنے کے لیے کرتے ہیں، تو آپ نے کہا کخن تھوک دے، بچے یہ تھوک منہ سے باہر پھینک دے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اور میری اولاد پہ زکوٰۃ کو جائز نہیں رکھا۔ حنفیہ اسی پہ عمل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سید کے لیے زکوٰۃ لینا یا سادات کو زکوٰۃ دینا دونوں منع ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ مسلمانوں کو سادات سے اب تک بھی محبت ہے، پہلے زمانوں میں تو بہت زیادہ تھی، تو امت کے سارے ہی صدقات اگر سیدوں کی طرف چلے جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے، ساری امت سیدوں ہی کی خدمت میں لگ جاتی، تو باقی امت کے غریب اور ضعیف اور کمزور لوگ جو ہیں ان کا کیا بنتا؟ تو اس لیے یہ فرمایا کہ اللہ بس اتنا دے دے کہ ہمیں کسی سے قرض نہ لینا پڑے۔
اور امام غزالی رحمۃ اللہ کا اپنے حجروں کا حساب و کتاب رکھتے تھے۔ اصولی طور پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بعض لوگ جو روایات بیان کرتے ہیں ان کی تمام تر عظمت کے باوجود ان کی حدیث کی روایات پر اعتبار نہیں ہوتا۔ بہت سے بزرگ سمت روایات بیان کرتے ہیں اور حدیث کے علم میں کمزوری کی وجہ سے ان کی روایات نہیں لی جاتی۔ یہ دین کے اصول کی بات ہے۔ مثلا صوفیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے جو تھے ان میں پیوند لگا ہوا تھا، تو جبریل امین آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر رو پڑے، اور انہوں نے وہ پیوند اتارا اور جا کر اللہ کے عرش میں لگا دیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اس پہ شدید تنقید کیا۔ وہ کہتے ہیں بالکل جھوٹ ہے، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہر زمانے کے لوگ، شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اصلاً صوفی تھے، لوگ نہیں جانتے۔ شیخ نے لکھا ہے کہ ہمارے بچپن میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بچوں کو یاد کرائی جاتی تھی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اصلاً صوفی تھے، اس لیے جب وفات ہوئی تو دمشق میں جو صوفیہ کا قبرستان ہے اسی میں ان کی تدفین ہوئی۔ چاروں طرف ان کے صوفی ہی صوفی تھے۔ اس پورے قبرستان میں فرانسیسیوں نے یونیورسٹی بنا دی تھی۔ ہم حاضر ہوئے تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک قبر باقی ہے، ایک حافظ مزی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے پہلو میں ان کی قبر باقی ہے، باقی سب اکھیڑ دیا انہوں نے، حتیٰ کہ یونیورسٹی بنا دی۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے خالصتاً اس تصوف کی دعوت دی ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور بہت زبردست دعوت ہے ان کی، کہ جتنا وہابیزم ہے وہ شیخ کو اس پہلو سے دکھاتے ہی نہیں ہے، وہ اس پہلو کو سامنے ہی نہیں آنے دیتے۔ تو شیخ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ صوفیوں کی یہ روایات سب جھوٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنی جگہ پہ جتنے بھی مرضی ہیں۔ اسی طرح امام راضی کی تفسیر کو آپ کھولیں، پہلے پارے کی تفسیر پڑھنا شروع کریں تو حیرت ہوگی کہ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب فرمایا۔ صاحب روح المعانی کو کھولیں تو انہوں نے راضی کا رد کیا ہے ان تمام احادیث میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں ہیں ہی نہیں۔ راضی کی بات ہم فلسفے میں مانیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی بحث میں مانیں۔ راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت علم رکھتے تھے منطق کا۔ راضی رحمۃ اللہ علیہ کو مانیں، جب وہ علم نجوم پہ بحث کریں راضی کو اور غزالی کو حدیث پہ کیسے ماننے بھیا؟ ہر ایک کا اپنا اپنا فیلڈ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جمع حدیث میں مانیں، احادیث بہترین کتاب لکھی ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر کہیں کہ حضرت فتویٰ دے دیں۔ فتویٰ کیوں دے دیں؟ فتویٰ تو وہ دے جو بنیادی طور پر فقیہ ہوتا ہے، اس لیے شعبے الگ الگ ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حساب کتاب رکھا کرتے تھے۔ غزالی جو کہتے ہیں اس کا اگر یہ مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک مرتبہ اپنی بیویوں کو سارے سال کا خرچہ دے دیتے تھے اور بس، اور وہ اللہ کی بندیاں ایسی تھیں کہ وہ سارا خرچہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ماہ کے لیے عنایت فرماتے تھے وہ وقتاً فوقتاً سارا جو کچھ ہوتا تھا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور کیا جاتا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ مراد ہے ان کی تو یہ تو ٹھیک ہے۔ آپ نے فاقوں والے قصے اور سیرت کا یہی پہلو پڑھا ہے، حساب کتاب چھ معنی دار۔ آپ صحیح فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف حالات آتے رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ روایات سناتے ہیں کہ اتنے دن فاقہ رہا، اتنے دن یہ رہا، اتنے دن یہ رہا، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگوں میں وہ عمل اور جد و جہد پیدا نہیں ہوتی کہ یار ہم غربتی کے لیے زندہ ہوئے ہیں، اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کیوں نہ حکومت سے کہیں کہ یہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں، ان کو پورا کرو۔ مثلاً فرض کر لیں 1 لاکھ میں لوگوں کا بنیادی حق پورا ہوتا ہے، گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ 1 لاکھ تک تنخواہ دینا،
اس کے بعد کوئی آدمی بچت کر کے کسی اور ذرائع سے، اپنی وراثت سے، اپنی محنت سے مزید مال حاصل کرتا ہے، یہ ہے وہ چیز جس پہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سب کو ایک کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، لوگ میرا شکر کہاں پھر کریں گے۔ بنیادی ضروریات زندگی اسلامی مملکت میں ہر شہری کو میسر ہونی چاہیے۔ بس ایک جملے کی بات، ہر شہری کے پاس اپنا مکان یا کرائے کے لیے پھر گورنمنٹ پیسے دے، ہر ایک کے لیے اپنی سواری، یا تو گورنمنٹ اپنی بسز چلائے یا سواری مہیا کرے، شہری پیسے نہیں خرچ کرے گا۔ ہر ایک آدمی کے لیے ایک نوکر جو اس کے گھر کا کام کاج کرے، ہر ایک آدمی کے لیے کپڑے، اتنے پیسے دینا کہ اپنا لباس بنا سکے، ہر ایک آدمی کے لیے کھانا، جو بھی وہ اپنے معاشرے میں کھانا کھاتے۔ اسی طرح اس کا قرض اگر واقعی اس نے صحیح ضروریات کے لیے کیا ہے تو یہ چھٹی چیز ہے۔ ساتویں چیز اس کی تعلیم ہے کہ وہ اس کے بچے کہاں تعلیم حاصل کرے، اور آٹھویں چیز اس کی ساری زندگی کے وہ ایکسپینڈیچرز ہیں جو وزیر اعظم بھی کرتا ہے، صدر بھی کرتا ہے، عام شہری بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے کوئی پیسے ہوتے ہیں، پھر اس پہ گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے، پھر اس پہ گورنمنٹ اپنا حق رکھتی ہے کہ ہم تمہارے لیے پل بنا رہے ہیں، ہم تمہارے لیے سڑکیں بنا رہے ہیں، ہم تمہارے لیے فارن پالیسی ایسی کر رہے ہیں۔ اس میں گورنمنٹ کا حق ہے کہ وہ ٹیکس لے، اور یہ معاشرہ ظاہر ہے کہ یہاں کبھی بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ تمام قیادت ان چیزوں کو جانتی بھی نہیں اور خدا کا خوف بھی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس حدیث سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ تلقین کر رہے ہیں کہ اتنا رکھو کہ 1 سال کے لیے کافی ہو۔ ویسے بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تلقین کریں یا نہ کریں، آدمی کو اتنا اپنے پاس سرمایہ بچا کے رکھنا کہ وہ 6 مہینے سال قرض نہ لے، اسے ضرورت نہ پیش آئے، یہ اچھی بات ہے۔ ہمارے زمانے میں تو بہت اچھی بات ہے، خدا نہ خواستہ انتقال ہو جائے، ایمرجنسی ہو جائے، کیا کرے گا بیچارہ، اس لیے اتنے پیسے رکھنے چاہیے۔ اشکال یہ ہے کہ پرندوں کی طرح توکل والی حدیث کے ساتھ اسے کیسے تطبیق دیں۔ پرندوں کے ساتھ تطبیق یہ ہے کہ پرندے جو ہیں وہ جتنا کچھ بھی بنیادی ضروریات زندگی ہیں اس سے میسر ہوتی ہیں۔ گھونسلہ وہ اپنا بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب اور وسائل فراہم کرتا ہے۔ بیا کتنا اچھا گھونسلہ بناتی ہے، چڑیا کیسا اچھا گھونسلہ بناتی ہے، شیر اپنے لیے کچھار کیسے ڈھونڈتا ہے، سانپ اپنی بمبی کیسے بناتا ہے، یہ سب ان کے گھر ہی ہیں نا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی مہیا کرتا ہے غیب سے، خدا ان کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ۔ اللہ نے کہا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ ڈالا، وحی کی اس کی طرف، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ شہد کی مکھی پہاڑوں میں اپنے گھر بنایا کرو۔ تب اس کو رہنمائی مل گئی کہ میں نے میدانی علاقوں کو بجائے پہاڑی علاقوں میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشنز دی، اللہ نے فرمایا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا، اور ان راستوں پہ چلا کرو جو راستے اللہ نے ہوا میں تمہارے لیے بچھا دیے ہیں، متعین کر دیے ہیں۔ جیسے اب جہاز کسی راستے پہ ہی اڑتے ہیں۔ تیسری بات اللہ نے کہی ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھول جو تمہارے سامنے آئیں ان میں سے اپنی غذا حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی انسٹرکشنز دے دی، اسی طرح انسانوں کو بھی دے دی۔ تو پرندے اس لیے ان چیزوں پر قائم رہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کی نافرمانی نہیں کرتے، اور انسان اس لیے قائم نہیں رہ سکتا کہ اسے یہ اختیار مل گیا ہے۔ یہ تو ابھی تھوڑا سا اختیار ملا ہے تو یہ حال ہے، اگر اس انسان نما جانور کو اللہ کوئی پورے ہی اختیارات دے دیتا تو پھر اس کائنات میں کیسی تباہی مچتی۔ تو اس لیے رزق کے معاملے میں انسان کو خود بھی محتاط ہونا چاہیے۔ ایک سوال یہ فرمایا ہے کہ سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرو۔ اس آیت میں حکم تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کا ہے، پھر ہم آل محمد کا ذکر کیوں کرتے ہیں جبکہ اس کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے؟
کیا یہ خود سے اضافہ نہیں ہے اللہ کے حکم پہ؟ یہ تو ہوا صغرا، فلسفے کی منطق کی اصطلاح میں یہ تو ہوا نا صغرا، کہ کیا یہ اضافہ اللہ کے حکم پہ نہیں ہے؟ اور کبرا بھی ملا لو ساتھ کہ یہ اضافہ یقیناً اللہ کے حکم پہ ہے۔ اور آگے نتیجہ نکال لو اس کا یہ کہ جب یہ اضافہ ہے اور اضافہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کر رہا ہے تو دین میں اضافہ بدعت ہے، چنانچہ یہ بدعت ہی ہوا، یہ کہنا ہے۔ یہ ہم اپنے پاس سے اس کو نکال رہے ہیں۔ بالکل معمولی سی بات ہے، اضافہ کر کون رہا ہے؟ آل محمد کے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بنیادی حکم پہ جو اضافہ فرماتے ہیں، بدعت تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ شارع ہوتے ہیں، وہ تشریح کرتے ہیں۔ مثلا اللہ نے کہا کہ آت الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیا کرو۔ کتنی زکوٰۃ دیں، کس کو دیں، کس کس چیز میں زکوٰۃ ہے؟ اب یہ ساری تشریحات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ حکم تو مطلقاً اتنا ہے قرآن میں کہ زکوٰۃ دیا کرو، بس۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ 2.5% دیا کرو، یہ تو نہیں فرمایا کہ کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ کیش پہ زکوٰۃ آئے گی، سونے پہ آئے گی، چاندی پہ آئے گی، اموال تجارت کے 4 چیزیں ہیں بنیادی طور پر جن پر زکوٰۃ آتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جانوروں کا معاملہ، تو جانوروں میں اس جانور پر زکوٰۃ آئے گی۔ پھر اسی طرح اور بہت سی اشیاء آ جاتی ہیں۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے یہ بھی تو اضافہ ہی ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ فرما رہے ہیں کہ اتنی بکریاں ہو تو یہ دے دو، اتنے اونٹ ہو تو یہ دے دو، اور 2.5% اس پہ دے دو، سونے پہ اتنی، چاندی پہ اتنی، کیش پہ اتنی، اموال تجارت پہ۔ تو یہ سارے اضافے جو ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، لیکن ہم اسے اضافہ نہیں کہتے، یا اضافہ بھی کہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شارع تھے۔ قرآن نے خود کہہ لتبینا، ہم احکامات کو اس لیے نازل کرتے ہیں کہ آپ انہیں واضح طور پر کھول کے بیان کر دیں، آپ لوگوں کو بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے متعلق بتا دیا ہے کہ اتنا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کھول رہے ہیں کہ روزے میں یہ چیزیں اگر ہوں گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجتہاد ہے اپنا، اس پہ پہنچ کے پھر مجتہدین کی آراء حدیث کے معاملے میں بھی مختلف ہو جاتی ہیں۔ قرآن کی تشریح میں مجتہدین پھر وہ اجتہاد کو اس سے ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ اضافے جو بر بناء اجتہاد ہوتے ہیں اور کرنے والے بھی اس کے اہل ہوتے ہیں، یہ کوئی بدعات نہیں ہے، یہ پورا دین ہی ہے۔ اسی لیے ہم خلافت راشدہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تکملہ سمجھتے ہیں کہ نبوت وہاں کامل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مثلا کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا اور بیوی سے تعلق میں یہ ٹوٹ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو اجازت دے دی تھی، فرمایا اس حد تک تعلق ہو سکتا ہے، کسی کو منع فرما دیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے، فتویٰ دیتے تھے کہ محض بوسہ دینے سے بھی وہ کہتے تھے روزہ ٹوٹ جائے گا، یا تو وہ احتیاط بہت زیادہ تھی، یا ابن مسعود رضی اللہ عنہ تک کوئی روایت نہ پہنچی تھی، یا کچھ بھی اس کی کچھ بھی تعویل کر لیں، لیکن یہ تدریجاً جو اعمال اصل حکم پہ اضافے اور تشریح کے ہوتے ہیں، یہ سارا دین کی تکمیل ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو فیصلہ کرنا پڑ گیا تھا، تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ وہ عورت اس نے یاد رکھا یا بھول گئی، میں کیسے عورتوں کے اس حق کو ساکت کر سکتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں سرکاری ملازم، جب اس کو نماز جمعے کے لیے کہتے ہیں تو کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے میری کمائی رشوت کی اور حرام ہے، اور دیگر جرائم بھی موجود ہیں، تو نماز کا کیا فائدہ؟ حرام کما کر نماز ادا کرنا خود کو دھوکہ دینا ہے۔ ہمیں معلوم ہے ایسی عبادات قبول ہی نہیں، تو پھر پڑھنا بھی فضول ہے، اسے جمعہ چھوڑ دیتا ہے، کیا یہ عمل درست ہے؟ ایسے نہیں ہے بھیا، اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے، خدا کو یاد کرتے رہنا چاہیے، حرام مال کما کے بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔
کچھ پتہ نہیں اللہ کس انسان کی کس چیز کو قبول فرما لے اور اسے معاف کر دے۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا جس آدمی نے 100 قتل کیے تھے، پھر وہ چل پڑا توبہ سے مایوس ہو کے، کسی راہب نے اسے بتا دیا اور راستے میں موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور پھر آخر پہ ہے کہ اللہ نے اسے بخش دیا۔ وہ جو 100 قتل اس نے کیے تھے ان کے انسانی حقوق کا کس نے پورے کیے؟ پھر اس میں تھوڑا گناہ تھا، ایک اچھے خاصے آدمی کو اس نے قتل کر دیا، 1 2 بھی نہیں، 10 20 بھی نہیں، 100 آدمی قتل کر دی۔ تو جو گناہ اس نے کیا اتنا بڑا، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو ایسے ہی نہیں معاف کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 100 آدمی جو تھے خدا نے ان کے خون کی ذمہ داری اپنے اوپر لی کہ میں اس کو ادا کر دوں گا، اس کی اولاد کو میں ٹھیک کر دوں گا، اس کی اولاد پہ میں کرم کروں گا۔ اللہ نے وہ حقوق اپنے ذمے لے لیے اور پھر سے معاف کر دیا۔ پوری بات یوں ہے۔ تو اس لیے حرام کام یہ وہ سب کچھ چھوڑنا ہی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، لیکن جس حال میں بھی ہو خدا کی عبادت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہم ہیں ہی بندگی کے، اصل چیز اللہ کی بندگی ہے۔ عین حالت گناہ میں بھی خدا یاد آ جائے تو توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ عین حالت گناہ میں بھی اللہ سے معافی مانگنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام کا امتحان لیا تھا اور امتحان ہو رہا تھا ابھی، تو داؤد گر گئے ہمارے سامنے سجدے میں اور ہماری طرف رجوع کیا۔ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ افغانستان کے لوگ ہم سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ عمومی طور پر روس افغانستان سے جنگ، پاکستان کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ بھیا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے کہ یہ جتنے مذہبی حلقے ہیں ان کے 99% لوگ تشدد پہ یقین رکھتے ہیں۔ بس ان کی قتل و غارت گری، ان کا عورتوں کو اٹھا لینا، ان کا بچوں کو ذبح کر دینا، ان کا نسلوں کو برباد کر دینا، اعلیٰ تعلیم عورتوں کی اس پہ پابندی لگا دینا، یہ نادان نہیں جانتے کہ اس کا سارا فائدہ الہاد کو پہنچے۔ سب ملحد ہو رہے ہیں لوگ کہتے ہیں اس دین سے خدا بچائے، اس دین سے باز رکھے خدا۔ یہ کیا؟ عورتوں کو باندیاں بنانا اس دور میں، اور یہ چیزیں، یہ سب ایسی چیزیں ہیں ہمیں کوئی غرض نہیں، وہی ادھر بھی نہیں آتی اور ادھر بھی نہیں آتی۔ لوگوں کی اپنی اپنی آراء ہوتی، جس پہ جو کھل جائے عمل کرتا ہے۔ لیکن یہ طریقے امت سے پچھلے 100 سال سے، اور بنیاد کیا ہے؟ مغربی اقوام نے صدیوں محنت کر کے اس دنیا میں جو عروج پایا ہے، ہم کوئی محنت نہ کریں، بیٹھے بیٹھے کرامت میں مل جائے، اور نہ ملے تو غصے میں انہیں مارے، تم نے کیوں محنت کیا، تم نے کیوں عروج حاصل کیا۔ بس کام کوئی نہیں کرنا، مارنا ہے، لڑنا ہے، یہ دین ہے۔ والیاذ باللہ۔ کیا ٹرانسجینڈر اور LGBT ایک ہی نظریے یا سوچ کا نام ہے؟ ایسے نہیں ہے بھیا۔ کچھ لوگ جو بچے پیدا ہوتے ہیں معذور ہوتے ہیں، ان کا معاملہ شریعت نے اور رکھا ہے، ہجڑے، ان کے لیے باقاعدہ وراثت چلتی ہے، ان کے لیے باقاعدہ احکامات ہیں۔ یہ واحد طبقہ ایسا ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مدینہ منورہ سے باہر چلے جاؤ، اپنے گھر رہو، وہاں گھر بناؤ، رہائش اختیار کرو، اور جمعے کے دن مسجد نبوی میں آ جایا کرو، اور مسلمانوں کو فرمایا تھا کہ ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کرو۔ یہ واحد طبقہ ایسا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پروٹیکشن دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نفیس طبیعت اور اپنے وقار اور عزت اور اس طرح کے کاموں میں کبھی زندگی میں ایسی چیزیں نہیں ہوئیں، تو یہ تو مسئلہ کھلا تھا اس وقت جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی عبد الرحمن کے رشتے کی فکر میں تھی۔ انہیں وہ عزیز بھی بہت تھے، ان کے بیٹے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے لے لیے تھے،
کہ میں پھوپھی ہوں، تمہارے بچوں کو میں پالوں گی۔ بڑی محبت تھی اپنے اس بھائی سے۔ مکہ مکرمہ آتی تھیں، حج سے فارغ ہو کے بھائی کی قبر پہ جاتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ لولا شہدتک ما زرت بھائی، میں اگر آپ کی وفات کے وقت موجود ہوتی میں کبھی قبر پہ نہ آتی۔ بہت زیادہ محبت تھی۔ اس کی شادی کا مسئلہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک گھر میں تشریف لائے تو ام المومنین رضی اللہ عنہ ایک ہجڑے سے یہ کہہ رہی تھی کہ میرے بھائی کے لیے لڑکی بہت خوبصورت ہونی چاہیے دلہن۔ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ فرمایا ہوا ہے، اگر فلاں جگہ پہ فلاں آدمی اس کی بیٹی وہ بہت اچھی ہے، اگر وہ مارا جائے یا مسلمان ہو جائے، عبد الرحمن کی شادی وہاں کرنا، اور چلتی ہے تو ایسے، اٹھتی ہے تو ایسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا اور آپ نے فرمایا خدا انہیں برباد کرے، یہ عورتوں پہ اتنی گہری نظر رکھتے ہیں کہ ان کے نشیب و فراز کو اس طرح سے دیکھتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا۔ اس دن حکم فرمایا تھا کہ مدینہ منورہ سے باہر ایک یہ چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیلف کریٹڈ نیڈز، یعنی اپنے پاس سے ان مسائل کو الجھانا، یہ اور چیز۔ اصولی طور پر بات اتنی سی ہے کہ دنیا میں ہر انسان کو جو اللہ نے بھیجا ہے وہ کسی نہ کسی آزمائش کے ساتھ بھیجا ہے، بس ہم سب آزمائش میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے ہر آدمی کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اولاد ماں باپ کے لیے، ماں باپ اولاد کے لیے، انسان حسد کے لیے، حسد انسان کے لیے، بد زبانی ایک طرف سے دوسری طرف سے، سب ہر ایک دوسرے، کوئی نہ ہر آزمائش ہے۔ کچھ لوگ اس آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے، اور اس آزمائش کو نباہ چاہیے۔ یہ دنیا میں اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ لوگ اپنے آپ پہ قابو رکھیں، اور جو امتحان میں پڑ گیا ہے وہ اپنے امتحان میں یہ ثبوت دے کہ اللہ تیری ابتلا اور تیرے امتحان سے میں کامیاب ہو کے نکلا۔ عورتیں دوپٹے سے ناک صاف کر لیتی ہیں، کیا اس سے نماز اس دوپٹے میں ادا کی جا سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں کان سے میل نکلتی ہے، وہ اصولاً پاک ہونی چاہیے۔ ناک کی ریزش ہے، یہ بھی پاک ہے۔ لعاب تھوک منہ میں ہے، وہ بھی پاک ہے۔ آنکھ سے آنسو ہیں، یہ بھی پاک ہے۔ ان چاروں میں اگر کہیں زخم ہو جائے اور اس زخم سے پانی آئے تو وہ ناپاک ہے۔ مثلا ناک ہے، ناک کے پیچھے جو حصہ ہے چہرے کا، اس میں زخم ہو جائے اور زخم سے پانی آئے گا تو یہ وضو کو بھی توڑ دے گا اور یہ ناپاک ہے۔ ورنہ نارمل کنڈیشنز میں، نارمل حالات میں ناک کی ریزش پاک ہوتی ہے۔ کان بہنے لگے اور وہ بھی کسی علت، کسی بیماری کی وجہ سے، تو پھر جو کچھ اس سے آئے گا وہ ناپاک ہے۔ یہی حال منہ کا بھی ہے اور یہی حال آنکھ کا بھی ہے اور کان کا بھی اور ناک کا بھی، اس لیے یہ پاک ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ میرے بھائی کے گھر میں خوشخبری ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کے گھر میں جو بچہ ہو تو پیدائش سے لے کے اور اتنے تک بیوی نہ تو بھائی کے گھر والی سے ملے نہ بچے سے ملے، کیونکہ ایسے بچے اب کچھ بھی نہیں، سب ایسی فضول باتیں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ ہمارے لیے سب سے اچھی راہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں نہیں کی تو لوگوں کے وہم ہو جاتے ہیں، پھر وہم کی بھی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ کولی سینہ وغیرہ نے لکھا ہے، چھوڑو اس کو، لیکن یہ فضول بات۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوتے تھے تو لوگوں سے اپنا چہرہ چھپاتے تھے۔ ایک خاتون نے جو خواب کا قصہ بتایا تو خواتین طالبات حضرت سے بغیر پردے بھی ملا اور پڑھا کرتی تھی۔ مرد کی نظر کو فقہا نے زیادہ خراب قرار دیا ہے بنسبت عورت کی۔ وہ کہتے ہیں مرد کا دیکھنا اور ہے، عورت کا دیکھنا اور ہے۔ تو اس لیے ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، محدثین، فقہا، خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں حجاب کی ایسی پابندیاں نہیں تھیں جو اب ہیں۔ تو اس وقت ایسے ہوتا تھا، خواتین مساجد میں بھی آتی تھیں۔ ہمارے خود حنفی فقہا نے اگر غور کیا جائے عبارتوں پہ تو عورتوں کو تعلیم کے لیے مسجد میں آنا یہ بالکل درست قرار دیا ہے۔ یہ پابندیاں تو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہیں۔
جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے جن چیزوں کا خدشہ ہوتا ہے ان سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اللہ سے جنت میں اعلیٰ درجے کا مقام چاہتا ہوں۔ کیا یہ دونوں چیزیں جمع ہونا ممکن ہے کہ آزمائش بھی نہ آئے اور جنت میں اعلیٰ درجے کا مقام؟ کیوں نہیں یار؟ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کسی آزمائش میں ایسے نہیں ڈالا اور ان کا لا ینبغی لأحد من بعدی، مجھے ایسا ملک سلطنت دے دیں میرے بعد قیامت تک کسی کو نصیب ہی نہ ہو۔ یہ جتنی چیزیں اللہ کی مشیت پہ نا، اللہ کے چاہنے پہ مانگو، کیوں نہیں؟ جنت کیوں مانگے؟ جنت الفردوس مانگے۔ عالم خلق میں یہ اتنے ڈاکٹر محنت کرتے ہیں، ایک رگ الگ کر لیتے ہیں۔ میں نے کئی ایک سے پوچھا کہ کبھی یہ بھی دعا مانگی ہے کہ اللہ جس طرح فصل فرمایا ہے اور عالم خلق کو کھولا ہے، عالم امر بھی کھول دے، مجھے بتائیں یہ روح کیا چیز ہوتی ہے؟ مجھے بتائیں یہ امر لیلۃ القدر میں جو نازل ہوتا ہے خداوندہ، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ اس عالم امر کو کھول جس عالم امر میں تو فیصلے کرتا ہے کہ میری اولاد، مخلوق، یہ سب کیا ہوگا۔ اللہ سے عالم امر کی فتح بھی تو مانگو۔ کبھی اللہ سے یہ دعا مانگی ہے کہ پروردگار نبوت میں جو برکات ہوتی تھی، نبوت ختم ہو گئی مگر جو وہ برکتیں عنایت فرما۔ ساری دعاؤں کا محاصل ہے، ویسے وہ بھی بہت بڑی چیز ہے، گناہ معاف کر دے ایک، اور رزق میں بخش دے، رزق کھول دے، بس قرضہ ادا کر دے، چلو اس کے علاوہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ بڑی چیزیں مانگو یار اللہ سے، بہت بڑی چیزیں مانگو۔ اللہ تعالیٰ سے کہو عالم ارواح کھول دے، اللہ مجھے بتائیں وہاں آپ کی مخلوق کیا کرتی ہے، اللہ ملائے اعلیٰ میں جو تیرے فیصلے ہیں مجھے بھی ان لوگوں میں داخل کرنا۔ کتنے لوگ ہیں جو روز یہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ اس قابل کر دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں اور ان کی شفاعت سے مجھے نفع پہنچے۔ یہ اونچی چیزیں ہیں، یہ مانگو، کس نے منع کیا؟ بر صغیر پاک و ہند میں مختلف قومیں آباد ہیں جن میں پاولی بھی ہیں، پارچہ باپ، جی یہ آئیں انشاءاللہ بات